وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب پر آمین ثم آمین۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان کی رحمت دیکھنی ہو اور اس کو تلاش کرنا ہو تو الرحمن علم القرآن، ہمیں قرآن کھولنا پڑے گا اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے۔ اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہوں گی، قرآن کے مطابق۔ اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو آباد کر لو قرآن سے، ورنہ تمہارے گھر ویران ہو جائیں گے۔ یہی اس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو قرآن سے گھروں کو، زندگیوں کو آباد کر لو۔ یہ قرآن ہمیں ہر معاملے میں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے، مشورے بھی دیتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے چلاتا بھی ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ دیکھیں پچھلے دنوں چند دن گزرے ایسے کہ جنگ کی صورتحال تھی اور ابھی بھی وہ صورتحال برقرار ہے، اور غزوہ ہند جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، غزوہ شروع ہو چکا ہے، اور 26 تاریخ کی رات ہندوستان نے اسرائیل کے کہنے پر اور امریکہ کے کہنے پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے والے تھے مشرک اور پیچھے ان کے تھے یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی۔ ہمیشہ ہوتا ہی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ حزب الشیطان سب یکجاں ہیں اور سب دشمن ہیں امت مسلمہ کے۔ یہ قرآن کا مضمون ہے، قرآن میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے حملہ کیا اور ان کے ذہن میں جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ کچھ مودی صاحب کے مفادات تھے، کچھ ان کے پیچھے جو ان کے آقا ہیں ان کے مفادات تھے، اور اصل مفاد کیا تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع کرنی تھی؟ دیکھیں ان کے جہاز آئے، انہوں نے خاص قسم کے میزائل جو ہیں وہ مارنے کی کوشش کی اہداف کے اوپر، اور یہ ہوا کہ اللہ کے جنود، اللہ کے لشکر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ہر جگہ کیونکہ موجود ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو صرف اللہ چاہتا ہے۔ تو وہ ناکام ہو گئے اور حیران ہیں اب تک کہ کیسے ناکام ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں آگے جو 26 کی رات، پھر 27، 28، خاص طور پہ 26 اور 27 میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ خاص قسم کی ایک ٹیکنالوجی میزائل کی دے کر اور بھارت کو بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم شروع کرو یہ معاملہ، اور اس کے بعد میں آگے ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ نے کیونکہ ان کے ہاتھ روک رکھے تھے تو وہ سارا معاملہ الٹ گیا، اور وہ جو چاہتے تھے تینوں، یہودی، عیسائی اور مشرک ہندو، وہ نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد جب دوسری طرف سے معاملہ ہوا تو بہت کچھ ہوا، اور اب جو بھی صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہے۔ یہ ایک تصویر ہے 26 اور 27 تاریخ کی، اور آج 4 تاریخ ہے جب میں بیٹھا یہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آج بھی کچھ اطلاعات موجود ہیں، کس نے کیا کھویا، کیا پایا۔ دیکھیں یہ دور ایسا دور ہے کہ فیصلے ہو رہے ہیں،
اور بہت کچھ دنیا کے نقشے پہ ہو رہا ہے، اور بہت کچھ ہونا ہے، آج کل میں ہونا ہے، کبھی اور نہیں، ابھی ہونا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا وہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھیں اس کے پیچھے کیا ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں۔ اسرائیل کے ذہن میں ایک پوری تصویر ہے ان کے پاس، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے یہ ہیں، ایسے ہی ان کے بڑے تھے۔ تو ان کے بڑوں نے جو لکھ کر دیا ان کو، اس میں ایک گریٹر اسرائیل کی تصویر ہے، پوری دنیا پہ قبضہ ہوگا، پوری دنیا پر۔ 2000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر ہیں پوری دنیا میں، اور امریکہ کے سہارے پہ، یورپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا۔ اور یہ سمجھتے ہیں سب غلام ہیں ہمارے علاوہ۔ یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر حکومت کریں گے، سب ان کی غلامی کریں گے، اور ایک یونی پولر ورلڈ ہوگی اور ایک گلوبل ولیج ہوگا جس میں ایک نظام قائم ہوگا نیو ورلڈ آرڈر کا۔ یہ اس کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اس سارے جو معاملات ہیں، نیو ورلڈ آرڈر اور یونی پولر ورلڈ اور گلوبل ولیج، ان خوابوں کی جو تعبیر ان کو نہیں مل رہی، اس میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے پاکستان، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ISI، اور یہاں اور بھی کچھ ہیں چیزیں کہ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور کئی موقعوں پہ یہ معاملہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب انہوں نے جو پروگرام بنایا وہ یہ کہ ہندوستان کے ذریعے حملہ کروائیں گے، پہلے جنگ ہوگی دونوں طرف سے، اور پھر اس کے بعد ایٹمی جنگ کے اوپر لے کے آئیں گے ہندوستان کو۔ پاکستان تو نہیں سنتا ان کی، لیکن ہندوستان کو لے کر آئیں گے ایٹمی جنگ کے اوپر، اور جب ایٹمی جنگ ہوگی تو پھر دونوں ملک تباہ اور برباد ہوں گے، اور ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، دونوں ملک کمزور پڑ جائیں گے اور اس قابل نہیں ہوں گے اپنے ملکوں کو چلانے کے لیے۔ بعد میں پھر ہم آئیں گے، اقوام متحدہ ہماری ہے، ورلڈ بینک ہمارا ہے، IMF ہمارا ہے، برمودا ٹرائنگل ہمارا ہے، امریکہ ہمارا ہے، یورپ ہمارا ہے، سب ہمارے غلام ہیں۔ وہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ فرنگی کی رگ و جاں پنجہ یہود میں، یہ جو پنجہ ہے یہود کا، اس میں انہوں نے دبوچ رکھا ہے فرنگی کو، عیسائی دنیا کو۔ تو یہ سب تو ان کے پنجے میں ہے، یہ بالکل برحق بات ہے۔ ہندوؤں کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے، ان کی رگ و جاں بھی یہودیوں کے مٹھی میں ہے، اسرائیل کی مٹھی میں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیں گے اور ایٹمی جنگ کرا کے، اور ابتدا اس طرح سے کرائی گئی۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ جو ان کا میزائل سسٹم تھا وہ فیل ہو گیا، اللہ کے کیے سے ہوا جو کچھ بھی ہوا۔ اب یہ پریشان ہے کہ ہوا کیا، یہ ہمارے میزائل جو 99% صحیح رزلٹ دیتے ہیں، تو ان کو کیا ہوا، یہ کیسے معاملہ ہوا کہ یہ ہمارا جو میزائل سسٹم تھا وہ بیٹھ گیا، صفر ہو گیا۔ بہرحال اب ان کی سب سمجھ میں آتا چلا جائے گا، جب جوتے پڑتے ہیں اسی وقت سمجھ میں آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ تو یہ ان کا سسٹم بیٹھ گیا، اور وہیں پہ یہ معاملہ الٹ گیا۔ اب جو کچھ ہندوستان کا حشر ہونا تھا اس کے بعد بھارت کا، وہ تو ہو رہا ہے، اور جو بھی صورتحال ہے وہاں، اور جو مودی صاحب کی گورنمنٹ کا ہونا تھا وہ ابھی الیکشن میں سب کو نظر آ جائے گا جو کچھ بھی ہونا ہے۔ علاوہ اس کے کہ امریکہ اسرائیل کے کہنے پہ کانگریس جو ہے، جو دوسری پارٹیاں ہیں، وہ مودی کے مقابلے میں بیٹھ جائیں، یا ایسا کوئی کھیل کھیلا جائے کہ مودی صاحب جیت جائیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے مودی صاحب کے جیتنے کا۔ اور جو صورتحال ہے ہندوستان کی، چاہے میڈیا ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے جادوگر ہو، چاہے کالی ماتا ہو، سب جو ہیں وہ سب پریشان ہیں۔ یعنی یہ جو گٹھ جوڑ تھا اور جو حرکت کی گئی ہے اس سے سب پریشان ہیں، جو اللہ نے ان کو اس کا نتیجہ دیا ہے اس سے یہ سب پریشان ہیں۔
اور اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ دیکھیے جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، ان کے مفادات ہیں اسرائیل کے، اور اسرائیل نے ہر جگہ پہ، عراق ہو یا شام ہو یا فلسطین ہو یا پھر اس کے بعد افغانستان ہو، ان سب کو ختم کیا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے اب پاکستان ہے جو رکاوٹ ہے، اور اصل جنگ یہ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہے غزوہ ہند۔ یہاں سے اس کی شروعات ہونی تھی جو ہو چکیں، اور اب یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ بہت سخت دباؤ ہے ہندوستان کے اوپر کہ بس ایٹمی جنگ چھیڑو۔ یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ ایٹمی جنگ چھیڑو اور ایٹم بم مارو، جو ان کا پروگرام تھا اور جو بعد میں تھا کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، اس کے بعد ایٹمی جنگ۔ لیکن اب وہ پہلے کے جو کئی معاملات تھے وہ تو آنن فانن گزر گئے۔ اب وہ ہندوستان پہ زور ڈال رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کہ ایٹمی جنگ شروع کر دو تاکہ ہمارے مقاصد کی تکمیل ہو، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اور اللہ نے 27ویں شب جو شب قدر تھی اس میں بنایا پاکستان۔ تو اب جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اگلے کچھ وقت میں سامنے آ جائے گا، لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے غزوہ ہند، اور یہ ہندوستان پاکستان کی دراصل جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے جس کے اندر پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ اور اس میں عیسائی برابر کے شریک ہیں، ہندو، عیسائی دنیا اور یہودی برابر کے شریک ہیں۔ ان کے مفادات اور ان کی سوچیں یہ سب ایک ہی ہیں، حزب الشیطان۔ قرآن میں یہ سب باتیں موجود ہیں کہ یہ جب بھی لڑائی ہوگی یہ یکجا ہو کے آئیں گے، ان کے مفادات ایک ہی ہوں گے اور یہ تم سے لڑیں گے آ کر۔ تو یہ سارے معاملات ہو رہی ہیں۔ اب جو ایٹمی جنگ چھڑنے والی ہے اس میں دیکھیں آج کے دور میں بہت بڑا کردار ہے ایٹم بم کا، اور جو بہت خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں ان کا۔ لیکن جو خطرناک ہتھیار ہیں وہ جگہ جگہ استعمال کیے جا چکے ہیں اور بڑے نتیجے نکل چکے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ امریکہ نے ایک بہت بڑا بم پھینکا جو شہر کے شہر کو تباہ کر دے افغانستان کے اوپر، اور ناکامی ہوئی، اللہ کی قوت طاقت کے سامنے ناکام ہو گیا وہ۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ ایک معاملہ ہوا 26 کی رات کو جو ناکام ہو گیا معاملہ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ایٹمی جنگ کا ہے اور پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں جو آج کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس طرح چلتے ہیں کہ عسکری قوتیں، ٹیکنالوجی، ہتھیار، ان کی جنگ ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے، بظاہر نظر آتی ہے۔ ایک اور بہت بڑا حصہ جنگ کا ہے، آپ کم از کم بھی لے لیں تو 50% جنگ وہ ہے، اور وہ ہوتی ہے جادو جنات کی جنگ۔ جیسے اب انڈیا میں، بھارت میں جو گاؤں ماتا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے جو جنات کے لشکر ہیں اس کے پیچھے ابلیس ہے، اور یہ جو گاؤں ماتا ہے کالی مائی، یہ بیٹھی ہوئی ہے کالی مائی، اور وہ کر رہی ہے، پڑھائیاں پڑھ رہی ہے، قرآن کو الٹا پڑھ پڑھ کے، اور جادو چڑھا رہی ہے سرحدوں کے اوپر، ہمارے ہتھیاروں پر، ہمارے فوجی جوانوں پر اور اپنے لوگوں پر، یعنی اپنوں کو حوصلہ دینے کے لیے اور ہمارے والوں کے حوصلے توڑنے کے لیے۔ سورہ انفال پڑھ لیں، یہ سب طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں سورہ انفال میں۔ وہاں جادو نہیں ہے، وہاں روحانی قوت ہے۔ اس لیے یہ روحانی قوتیں اور شیطانی قوتوں کی جنگ کم از کم 50% تو ہے، لیکن اس سے زیادہ ہی ہے یہ جو جنگ ہے۔ اب انہوں نے اپنا زور لگایا اور لگا رہی ہیں ہر لحاظ سے، اور الحمدللہ ہماری طرف سے بھی پڑھائیاں اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا احسان ہے، نتیجہ سامنے ہے۔ اب جو اگلی ایٹمی جنگ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے،
یعنی ہندو تیار نہیں ہے ایٹمی جنگ لڑنے کے لیے، ان میں نہیں ہے طاقت، ہندوستان والوں میں، مودی حکومت میں نہیں ہے اس کی طاقت، ان کی فوج میں نہیں ہے، لیکن اب ان پہ جادو کا پریشر ڈال کے اور یہ سارا کام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں اس ایٹمی جنگ کے لیے. اور وہ راضی اس لیے نہیں ہے کہ وہ نتیجہ دیکھ چکے ہیں اپنا سیاسی طور پہ، اور میدان جنگ میں نتائج ان کے سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی فوج میں ہمت نہیں ہے، وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آیت الکرسی کو الٹا پڑھ کے اور پورا زور لگایا جا رہا ہے دن اور رات کہ ان لوگوں کے دلوں کو اس طرح کنٹرول کر لیا جائے، ان کے ذہنوں کو، ان کے اعصاب کو، کہ یہ تیار ہو جائیں ایٹمی جنگ کے لیے، اور ہندوستان کو اس طرح لے آیا جائے معاملات پر کہ وہ مجبور ہو جائے کہ ایٹمی جنگ چھیڑ دے. اب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ آگے جو کچھ بھی ہوگا اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا، لیکن بظاہر یہ سارے معاملات نقشے پہ موجود ہیں، اور ادھر ہمارے پاس وہ سب کچھ موجود ہے غزوہ ہند کے مطابق، اور اسی کے جذبے کے تحت تیاریاں موجود ہیں اور جذبے موجود ہیں. الحمدللہ یہ صورتحال ہے. اب اس صورتحال کو اگر ہم آگے دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے، تو جو فوج کا معاملہ ہے، جو مجاہدین کا معاملہ ہے، لڑنے والوں کا، وہ تو الحمدللہ ہر لحاظ سے اپنی اپنے مورچوں پہ سب ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر اس طرف دیکھیں، روحانیت کی طرف، جادو کے مقابلے میں جو دوسرا محاذ ہے، اس پر ہم کمزور ہیں. اس کی تیاری کیجئے گھروں میں بیٹھ کر، اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو پڑھیں، انہیں سمجھیں، اور اس سے پھر انشاءاللہ تعالی جو 50% جنگ جیتنی ہے وہ اس طرح جیتنی ہے، اور 50% جنگ انشاءاللہ جیتی جائے گی وہ محاذ جنگ پر جیتی جائے گی. اور دونوں جنگوں کے اندر اللہ کی قوت طاقت ہے جو لڑے گی. دیکھیں جب انہوں نے 26 کی رات معاملہ کیا اور ناکام ہوئے تو یہ حیران رہ گئے اسرائیل والے بھی اور امریکہ والے بھی اور فلاں بڑے بڑے چودھری کہ یہ ہوا کیا. تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا. آخر میں انہوں نے ایک بات جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں وہ یہ کہی کہ کوئی غیبی طاقت ہے پاکستان کے ساتھ جو درمیان میں آئی ہے، اور اس نے کیا ہے جو کیا ہے، اور اس پہ بھی دماغ لگائے جا رہے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ملک دماغ لگا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس غیبی طاقت کو زیر کیا جائے، یعنی اللہ سے لڑیں گے. تو یہ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ ابھی نکل چکا. اللہ نے دکھا دیا کہ تم کیا لڑو گے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے. قرآن میں اللہ جو باتیں کر چکا اس کا اب مظہر سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا مظاہرہ. تو یہ سارے معاملات ہیں جو ہو رہی ہیں، ان کو سمجھیں. ہمارا مقابلہ اسرائیل سے ہے، امریکہ سے ہے، اور اس کے بعد بھارت سے ہے. اور ان تینوں کے جو پیچھے اور قوتیں ہیں، منافقین بھی ہیں، جادوگر بھی ہیں، جادوگرنیاں بھی ہیں، اور ان کی ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے ایٹم بم بھی ہیں، اور ان کے جو سازشی ذہن ہیں وہ بھی ہیں. یہ سب کچھ ہے. اور ہمارے پاس لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے فرشتے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ہمارے ساتھ یہ عزیز و حکیم ہے اور یہ علیم و حکیم ہے. اللہ کے جنود، اللہ کے لشکر جو ہمیشہ سے آئے ہیں، ہر جنگ پہ آتے ہیں، ہر موقع پر آتے ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں موجود. اور دن بدن صورتحال بہتر ہو رہی ہے. اب جو مارکا ہمیں لڑنا ہے ان بدماشوں سے، تو جو 50% ہمارا کرنے کا کام ہے اس کو کیسے کیا جائے، یہ میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ اگلی پوسٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.